رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: قد صدقت الرؤيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل مکرم و معظم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر باعث، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت مقدسہ کو یا احادیث طیبہ کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی ضابطے اور قانون کے تحت مجھے جس موضوع پر لمحہ شاہی کا موقع ملا، اسی ٹاپک، اسی عنوان کے متعلق میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. عزیز طلبہ ساتھیوں، جو کہ وقت قلیل ہے، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی: رب ہب لی من الصالحین، کہ اے بار الہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو نیکوکاروں میں سے ہو، جو نیک ہو. آپ کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہوا اور اللہ جل وعلا نے آپ کو 87 برس کی عمر میں صاحب تبیان علامہ سعیدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو 86 برس کی عمر میں ایسے بردبار اور صابر بیٹے کی بشارت ان الفاظ سے دی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ نومولود ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوگی. عزیز طلبہ ساتھیوں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کسی باپ کو آخر عمر میں اولاد کی نعمت عطا ہوئی ہو اور پھر اس اولاد کو اس باپ سے جدا کر دیا جائے تو کیا ایسی استقامت اور صبر کا نمونہ کبھی تاریخ کی آنکھ نے دیکھا یا کسی کان نے سنا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے یہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ کو وادی غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا بستی میں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو جب لے کر چلے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل لے کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تو اس پہاڑ کی گھاٹی میں پہنچے اور وہ سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی تھی. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا: قال يا بني، اے میرے بیٹے، انی ارى في المنام، کہ میں نے ایک خواب دیکھا. اور وہ خواب کیا دیکھا؟ کہ انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، اب تو بتا کہ تیرا کیا فیصلہ ہے. حضرت اسماعیل نے کہا، بڑا خوبصورت جواب دیا: قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کر دیجئے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے. اگر اللہ نے چاہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر کرنے سامعین محترم امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا اور یہ حدیث مبارکہ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود. میں سے ان کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا
منہ کے بل لٹا کے دیا. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان کے حلقوم پر، ان کی گردن پر جب چھری چلانا چاہا